سارے حضرات التماس کروں گا تمام حاضرین سے شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک راہ محبت و ولایت میں جان دینے والوں کے لیے بالخصوص وہ محبان آل رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالخص جن احباب نے بھی ان 5 روزہ مجالس کے انعقاد میں جس حوالے سے بھی حصہ لیا ہے، ان سب کے مرحومین کے لیے بھی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرماد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر وانت بالاجابۃ حق جدیر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلوات سارے حضرات بلند آواز۔ وارث اعزا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ صلوات پڑھیں سارے۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سیدۃ نساء العالمین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین، عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد۔ وقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى
ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ صلوات سارے حضرات پر۔ سامعین گرامی قدر، حاضرین مجلس، اس سلسلہ خمسہ مجالس بمناسبت ایام فاطمیہ آج اس کی تیسری مجلس ہے۔ میں نے قرآن پاک کی ایک معروف آیت ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ قرآن مجید کی بعض آیات بعض ناموں سے شہرت رکھتی ہیں، جس طرح آیت تطہیر آپ سب جانتے ہیں، آیت ولایت سب جانتے ہیں، اسی طرح یہ آیت مودت کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ سامعین گرامی، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی واحد آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے پیغمبر کے قرابت داروں کی مودت کو فریضہ قرار دیا ہے، اور یہ واحد آیت ہے جس میں اللہ پاک نے پیغمبر کے قرابت داروں کی مودت کو اجر رسالت کے طور پر طلب فرمایا ہے۔ اور الحمدللہ احباب متوجہ بیٹھے ہیں، یاد رکھیے آیت مودت کی روشنی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ خداوند عالم نے پیغمبر کے خاندان، پیغمبر کے اہل بیت، پیغمبر کے قرابت داروں کے سوا اور کسی کی مودت کو واجب قرار نہیں دیا۔ یہ صرف رسول اللہ کا گھرانہ ہے جن کی مودت کو اللہ نے اجر رسالت قرار دیا ہے۔ سامعین گرامی، اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے لکھا کہ مدینہ کے کچھ لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، آپ نے تبلیغ دین کے سلسلے میں بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں، بڑی تکلیفیں برداشت کی، اور اس میں شک بھی نہیں۔ خود سرکار فرماتے ہیں ما اوذی یا نبی قط کما اوذیت۔ تبلیغ دین کے سلسلے میں کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں پہنچائی گئی جتنی مجھے پہنچائی۔ یہ خود سرکار کا فرمان، یعنی انبیاء میں سب سے زیادہ دکھ برداشت کرنا پڑے، سب سے زیادہ تکلیفیں برداشت کرنا پڑیں سرکار دو عالم کی ذات کو۔ جی، مکہ والوں نے قدر نہیں کی، سرکار کو گالیاں دی گئی، برا بھلا کہا گیا، شاعر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، بے عقل کہا گیا۔ شرفاء آپ سوچ سکتے ہیں کہ جادوگر کہا گیا، ساحر، کاہن، شاعر۔ آپ صاحبان عقل و فہم تشریف فرما ہیں، آپ کو کوئی پاگل کہہ دے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گا؟ جی، اور رسول اللہ کو لوگوں نے مجنون کہا۔ جی، وہ ہستی جو عقل کل تھی اور کل عقل تھی۔ جی، وہ ہستی جو علم کل تھی اور کل علم تھی، سرکار کو مجنون کہا۔ خدا لعنت کرے ہر اس بندے پر جس نے پیغمبر کے عقل پر اعتراض کیا۔ جی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، اس عقل کل اور کل عقل ہستی کے عقل پر جس نے بھی اعتراض کیا، خدا کی لعنت ہو اس پر۔ تو سرکار کو دکھ دیے گئے، تکلیفیں پہنچائی گئیں، اور اچھا ظاہری طور پر بھی کوڑا پھینکا گیا، کانٹے بچھائے گئے، پتھر مارے گئے، لہو لہان کیا گیا۔ جی، اور ظاہری جو زخم لے گئے، جو بدن پہ زخم لگے، ان سے زیادہ وہ زخم تھے جو آقا کی روح پر لگے، جو سرکار کے قلب کو زخمی کیا۔ پھر مکہ سے نکال دیا گیا، سرکار ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ جی، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی اذیت مجھے دی گئی۔ صحابہ کرام مسلمان حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ
آپ نے بڑے دکھ برداشت کیے، ہماری ہدایت کی خاطر آپ نے بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی ان زحمات کے نتیجے میں آپ کو کوئی اجر دیا جائے، اجرت دی جائے۔ سرکار دو عالم نے سکوت اختیار فرمایا، اللہ رب العزت نے اس آیت مودت کو نازل فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کے نازل ہو گئے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، محبوب کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ دین پر، تبلیغ رسالت پر تم سے کسی اجر کا، کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہاں اگر تم اجر دینا چاہتے ہو تو اجر یہ ہے کہ میرے قرابت داروں کی مودت۔ اجرت اجر ہے تو میرے قرابت داروں کی، اور کوئی اجر نہیں مانگتا، قرابت داروں کی مودت مانگتا، قرابت داروں کی مودت مانگتا ہوں۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے محترم سامعین، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، صرف قرابت داروں کی مودت۔ بعض مفسرین عامہ نے اعتراض کیا کہ قربا سے مراد نبی پاک کے قرابت دار نہیں، اپنے قرابت دار۔ تبلیغ دین کے سلسلے میں تکلیفیں رسول اٹھائیں اور مودت تیرے قرابت داروں۔ کہتے ہیں جی رسول فرمایا کہ اپنے اپنے رشتہ داروں سے محبت کرنا۔ اللہ اکبر۔ دلیل کیا بیان کی؟ دلیل کہتے ہیں کہ گزشتہ جو انبیاء دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ اپنی امتوں سے کہتے تھے کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، ان اجریہ الا علی اللہ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، گزشتہ انبیاء تو یہ کہتے تھے کہ ہمارا اجر اللہ کے ذمہ، ہم اللہ سے اجر چاہیں گے، کام اللہ کا کیا، دین اللہ کا پہنچایا، پیغام خدا کا پہنچایا، تو اجر تم سے کیوں مانگیں؟ جس کا کام کیا وہی اجر بھی دے گا۔ اب بظاہر تو یہ جواب بڑا معقول ہے اور عقل میں بھی آنے والی بات ہے کہ جس کی بندہ نوکری کرتا ہے اجرت اسی سے مانگنا چاہیے۔ جب وہ کیا تھے؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول تھے، نبی اللہ، اللہ کے نبی تھے، پیغام خدا کا، رسالت الہی کو پہنچانے والے تھے، تو اجر بھی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ یہ در حقیقت ایک مغالطہ ہے جو مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے، ذرا سمجھیے گا وہ کیا ہے۔ میرا بھائی جواب یہ ہے کہ کاش اس آیت کے لفظوں پر اگر آپ غور کریں تو آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا، لا قل، یہ قل کا کیا معنی ہے؟ میرا بھائی اگر نبی پاک نے اپنی طرف سے کوئی اجر مانگنا ہوتا تو پھر یہ قل نہ آتا، اور جہاں قل آ گیا اس کا معنی ہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ محبوب میں کہہ رہا ہوں، کہہ دیجئے کا معنی ہے کہ رب اپنے محبوب سے فرما رہا ہے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، رسول اللہ نے جو مودت فی القربہ کا سوال کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ بھی رب کے حکم سے کیا۔ یہ سرکار نے اپنی مرضی سے تھوڑی مانگا ہے، یہ بھی سرکار نے اللہ کے حکم سے مانگا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اور دوسری بات ذرا یہ سمجھو کہ یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جو عمل باللوث ہو جی اس کی قیمت زیادہ ہے، وہ زیادہ جی قدر و قیمت رکھتا ہے وہ عمل جس میں لالچ نہ ہو، اور جس میں لالچ آ جائے وہ عمل اس عمل کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا جو عمل خالصتاً بغیر کسی لالچ کے اللہ کی رضا کے لیے انجام دیا جائے۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ اچھا اب سنو، یہ جو سرکار دو عالم نے اجر مانگا،
اگر تو یہ اجر رسول اللہ نے اپنی ذات کے لیے مانگا ہوتا، کوئی رسول کا فائدہ ہوتا، پھر تو تم پیغمبر کے خلوص پر شک کرتے۔ لیکن اسی قرآن میں سرکار یہ آیت مجیدہ موجود ہے دوسرے مقام پہ، سرکار نے فرمایا ما سألتکم من اجر فہو لکم، لوگوں یاد رکھو میں نے جو تم سے اجر مانگا اپنے فائدے کے لیے نہیں مانگا، تمہارے ہی فائدے کے لیے۔ میں نے اجر مانگا، پہلی بات اللہ کے حکم سے مانگا، پہلی بات اللہ کے حکم سے مانگا، اپنی مرضی سے میں نے نہیں مانگا۔ اور دوسری بات رب فرما رہا ہے محبوب ان کو سمجھا دو یہ بات بھی کہ یہ جو میرے اگر قرابت داروں سے مودت کرو گے اس کا فائدہ مجھے نہیں، اس کا فائدہ بھی تمہیں کو ہونے والا ہے، اس کا فائدہ بھی تمہیں کو ہونے والا۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اس کے آگے جملہ کیا ہے؟ وَمَن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا، جو شخص یہ نیکی کسب کرے گا، من یقترف حسنۃ، جو شخص بھی یہ نیکی کمائے گا، یہ نیکی حاصل کرے گا، نزد لہ فیہا حسنا، ہم اس کی نیکی میں اور حسن پیدا کر دیں جی، ہم اس میں اور حسن پیدا کر دیں گے، اس میں حسن بڑھا دیں گے۔ جو شخص یہ نیکی کسب کرے گا، کون سی نیکی؟ فی القربیٰ سے مودت والی، فی القربیٰ سے مودت والی نیکی جو شخص کسب کرے گا، کمائے گا، ہم اس میں اور حسن پیدا کر دیں گے۔ اور اختتام آیت پہ کیا فرمایا رب نے؟ کیا خوبصورت ارشاد، ان اللہ شکور غفور، اللہ قدردان ہے، ان اللہ غفور شکور، اللہ بہت بڑا بخشنے والا بھی ہے، اور اللہ تمہاری یہ جو مودت والی نیکی ہے نا، اس نیکی پہ تمہارا قدردان بھی ہے، وہ قدردان ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں میرے دوستو، یہ جو قرآن پاک کے لفظوں کی ترتیب ہے، یہ ترتیب بلا حکمت نہیں ہے، اس ترتیب میں بھی ایک راز ہے، اس ترتیب میں بھی ایک پیغام چھپا ہوا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، یہ حصہ پہلے آیا ہے، ان اللہ غفور شکور، اللہ بہت بڑا بخشنے والا اور قدردان ہے، یہ حصہ بعد میں آیا ہے۔ گویا رب نے دنیا کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، یاد رکھو میں بخشنے والا ہوں، میں قدر کرنے والا ہوں، ہر کسی کے لیے نہیں، جو فی القربیٰ سے مودت رکھنے والے۔ اور فرمایا فی القربیٰ سے مودت کا سوال پہلے ہے، اللہ کے غفور اور شکور ہونے کا اعلان بعد میں ہے۔ وہ رب فرما رہا ہے کہ جو یہ اجر رسالت ادا کرتے ہیں وہ میں اللہ کو غفور بھی پائیں گے، میں اللہ کو شکور بھی پائیں گے۔ صلوات پڑھ دو محمد وآل جی، وہ میں اللہ کو غفور بھی پائیں گے جو فی القربیٰ سے مودت کرتے ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور میرے انتہائی محترم سامعین، جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی 1400 سال بعد، آج اگر ایک عام مسلمان اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یار وہ کون سے ہیں فی القربیٰ جن کی مودت کا رسول اللہ نے سوال کیا، آج ذہن میں سوال آتا ہے، آیت پڑھیں تو یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو جب آیت نازل ہوئی ہوگی اور سرکار نے صحابہ کو سنائی ہوگی تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صحابہ کرام نے سوال نہیں کیا ہوگا؟
یا رسول اللہ وہ فی القربہ کون سے ہیں؟ کون سے ہیں؟ اور کیا سوال جابر ابن عبداللہ انصاری نے کیا، ابو سعید خدری نے کیا اور دیگر صحابہ نے کیا۔ جب آیت مودت نازل ہوئی بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ من قرابتک الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ آپ کے وہ کون سے قریبی ہیں، کون سے قرابت دار ہیں جن کی مودت ہم پر واجب کی گئی؟ سرکار نے فرمایا ہم علی و فاطمۃ والحسن والحسین۔ فرمایا یہ ہیں میرے وہ قرابت دار جن کی مودت تم پر واجب کی گئی، واجب کی گئی۔ اسی آیت کی طرف اشارہ ہے وہ امام شافعی کے معروف 4 مصرے آپ نے کئی بار سماعت کیے۔ اسی آیت مودت کی طرف اشارہ کر کے امام شافعی فرماتے ہیں کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں اہل بیت رسول اللہ نے آپ کی مودت کو قرآن میں فریضہ قرار دیا ہے۔ اہل بیت رسول اللہ نے آپ کی محبت کو قرآن میں واجب قرار دیا ہے، فریضہ قرار دیا ہے۔ کفاکم من عظیم القدر انکم، اہل بیت رسول آپ کی عزت و عظمت کے لیے صرف اتنی ساری بات کافی ہے، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو نماز میں آپ پر درود نہیں پڑھتا اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ اللہم صلی علی محمد، اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا جو پیغمبر اور پیغمبر کی آل پر نماز میں درود نہیں پڑھتا۔ جی اور شیعو ایک بات اور بتاؤں آپ کو، جتنے مکاتب فکر ہیں واحد مکتبہ فکر آپ ہیں جو اہل بیت کا مکتب ہے، جن کا نماز میں بھی درود وہی ہے جو نماز کے باہر ہے۔ نماز کے علاوہ جو درود پڑھتے ہیں وہ درود نماز میں بھی پڑھتے ہیں، باقی سارے مسلمانوں کا نماز والا درود اور ہے۔ صلوات تو پڑھ دیں ذرا محمد و آل محمد کے ساتھ۔ توجہ اس لیے کہ ان مسلمانوں کو بھی اتنا شعور ہے کہ جو درود ہم آگے پیچھے پڑھتے ہیں نماز میں پڑھیں گے تو باطل ہو جائے گی۔ یہی تو فرق ہے آل میں اور اصحاب میں، آل پہ درود نہ پڑھا جائے نماز باطل ہے، نماز میں اصحاب پر پڑھا جائے تو نماز باطل ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کے ساتھ۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ اچھا میں حیران ہوں کہ یہ حدیث فریقین کے ہاں موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا لا تصلوا علی صلاۃ البطراء، مجھ پر دم کٹا درود مت پڑھنا۔ صلاۃ بطراء، جی ابتر تو جانتے ہیں نا، تو ابتر سے یہ مؤنث بطراء، دم کٹا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ صلاۃ بطراء کیا ہے، دم کٹا درود کیا ہے؟ فرمایا مجھ پہ پڑھا جائے میری آل پہ نہ پڑھا جائے۔ اور آپ دیکھ لیں، نوٹ کر لینا آج کے بعد، ایک کثیر تعداد ہے جو پیغمبر کے فرمان کے برخلاف رسول پر دم کٹا درود پڑھتے ہیں، لکھتے بھی دم کٹا ہیں، پڑھتے بھی دم کٹا ہیں۔ آپ آج سے نوٹ کر لیجئے جوان، سرکار کا ذکر آئے گا
اللہ علیہ وآلہ نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں بھی سمجھو کہ آل کو حذف کیا گیا یہ پیغمبر کے فرمان کی مخالفت کر رہا ہے، منافق ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ تمہارے اندر اتنی اخلاقی جرت ہے تو نماز میں بھی آل کے بغیر پڑھ کے دکھاؤ نا۔ تو میرا بھائی، جب اللہ وہ درود قبول کرتا ہے جس پہ آل کا بھی ذکر ہو، جس میں آل کا بھی ذکر ہو، ہاں عجیب بات ہے۔ آل کو نکال دیا، صرف صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، اور یا پھر پڑھنے پہ آیا تو پھر آل کا معنی انگریزی والا آل کر لیا، پھر سارے ہی شامل ہو گئے۔ صلوات تو پڑھ دو محمد و آل محمد۔ جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا بنت پیمبر ان ہستیوں میں سے ایک ہے جس کی مودت اللہ نے واجب قرار دی، جن سے محبت اللہ نے واجب قرار دی، جن پہ درود کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جن سے محبت کے بغیر انسان کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ وہ میرا بھائی، تو 1400 سال کے بعد آنے والا مسلمان ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان، پڑھنے لگا ذمہ داری سے۔ چھٹے امام نے فرمایا، ما تکاملت النبوۃ للنبی حتی اقر بفضلها ومحبتها۔ عام مسلمان کی تو بات ہی کیا ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا، کسی نبی کی نبوت بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوئی جب تک فاطمہ زہرا کی محبت و فضیلت کا اقرار نہیں کر لے۔ کسی نبی کی نبوت ما تکاملت، کسی نبی کی نبوت کمال کو نہیں پہنچی، کسی نبی کی نبوت مکمل نہیں ہوئی جب تک صدیقہ کبریٰ کی محبت و فضیلت کا اقرار نہیں کر۔ سامعین گرامی، توجہ چاہ رہا ہوں، لوگ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو آل رسول سے محبت کرتا ہے، خدا جانتا۔ اس لیے تو معصوم نے فرمایا، من وجد برد حبنا فی قلبہ، من وجد برد حبنا فی قلبہ فلیکثر الدعاء لأمہ۔ ہماری محبت کی جو بندہ ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں پاتا ہے، ماں کو دعا کیا کرے اور اپنی ماں کو کثرت سے دعا کیا کرے۔ ہاں، اللہ اکبر، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ ایک بات سن لیں دوست، محبت اہل رسول کا دعویٰ بھی کرتا ہے، لیکن ہر مسلمان کے پاس اس دعوے پر دلیل نہیں ہے۔ میرے لفظوں پہ غور کرنا اور جا کے تحقیق کرنا میری بات کی۔ آپ میرا بھی تجربہ ہے، آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا، تجربہ ہوگا۔ کبھی برادران سے بات ہو تو وہ کہتے ہیں، ہم تو آپ سے بھی زیادہ اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم تو آپ سے بھی زیادہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اچھا، کرتے ہوں گے، محبت کا معاملہ تو دل کا معاملہ ہے، اب دل کو چیر کے کس نے دیکھا ہے۔ لیکن ایک بات میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، لائیو جاری تقریر دنیا سن رہی، شیعو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر آپ لوگ نہ ہوتے، اگر آپ شیعیان اہل بیت نہ ہوتے، اگر آپ حبداران آل محمد نہ ہوتے، میں دعوے سے کہہ رہا ہوں باقی سارے مسلمانوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے آل رسول کی خوشی کا دن کون سا ہے، آل رسول کے غم کا دن کون سا ہے۔ جی اللہ جانتا ہے، میں تو ائمہ کی شہادت کی تاریخوں میں
جی باراتیں دیکھتا ہوں روڈ پہ گزر رہی ہوتی ہیں، دعویٰ کرتے ہیں جی ہمیں آل رسول سے محبت، یہ ہیں آل رسول کے محب۔ اللہ جانتا ہے ہماری چھوٹی سی خوشی ہو نا، چھوٹی سی، کسی بچے کے ختنہ ہے مثلا، ہم کسی بچے کی منگنی ہے، خدا کی قسم سب سے پہلے جنتری دیکھی جائے گی، ڈائری دیکھی جائے گی، کہیں آل رسول کے گھرانے کا کوئی غم تو نہیں۔ پوری کائنات میں ایک بھی شیعہ ایسا نہیں ملے گا کہ کسی معصوم کی شہادت کے ایام ہوں اور اس شیعہ نے خوشی منائی۔ جی خدا جانتا ہے، مسلمانوں کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہاں یہ قوم ہے۔ ہمیں 2 روایتیں ملیں جناب صدیقہ کبریٰ کی شہادت کی، یہ وہ اہل رسول کے چاہنے والے ہیں۔ ہر تاریخ پر جو اہل رسول کے لیے صف عزا بچھاتے، جی وہ 13 جمادی الاول کی تاریخ ہو یا 3 جمادی الثانی کی تاریخ ہو، کائنات میں کوئی شیعہ ان ایام میں خوشی نہیں منائے۔ جی یہ دلیل محبت ہے۔ کہتے ہیں جی بڑا ہم مانتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ کیا محبت کرتے ہیں؟ جی یہ مولا علی سے بڑی محبت ہے۔ او بھائی جمل و صفین میں علی سے لڑنے والوں سے بھی تو پیار کرتا ہے۔ تو کہتا ہے مولا علی سے بڑی محبت ہے، مولا علی کے دشمنوں سے بھی پیار تیرے دل میں موجود۔ تو کہتا ہے رسول کی بیٹی سے بڑی محبت ہے، رسول کی بیٹی کے مخالفوں سے بھی پیار تیرے دل میں۔ تو کہتا ہے امام حسن سے بڑی محبت ہے، امام حسن کے دشمنوں سے بھی محبت تیرے دل میں۔ تو کہتا ہے امام حسین سے بڑی محبت ہے، امام حسین کے قاتل یزید کو بھی لعنت کرنا جائز نہیں سمجھتا۔ تو یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کیسی محبت؟ آل رسول سے انسان محبت کا دم بھی بھرے اور آل رسول کے دشمنوں سے بھی محبت کرے، اسے محبت نہیں کہتے، منافقت کہتے۔ جی یہ محبت تو نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، میں اللہ جزائے خیر دے آپ کو اور اس راہ محبت اور ولایت پر استقامت عطا فرمائے۔ خدا جانتا اتنا قیمتی گوہر ہے۔ خراسان سے ایک محب آل رسول چلا مدینے پہنچا امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں، دور دراز کا سفر کر کے آیا تھا، اور جب مدینے پہنچا نا اس کے پاؤں پھٹ چکے تھے، اس کے قدموں سے خون رس رہا تھا، اور امام پنجم کی خدمت میں عرض کرتا ہے فرزند رسول، میں کسی دنیاوی لالچ کے لیے آپ کے پاس نہیں آیا، دنیا کی کوئی غرض اور دنیا کا کوئی طمع مجھے آپ کے پاس نہیں لایا، صرف آپ اہل بیت رسول کی محبت ہے جو مجھے آپ کے پاس لائی۔ فرزند رسول، میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ تو فرما دیں آپ کی محبت کا مقام کیا ہے، اور دوسرا سوال ہے آپ کی محبت کا فائدہ کیا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ہے خراسانی، جہاں تک ہماری محبت کے مقام کا سوال کرتے ہو، ذمہ دار ہوں لفظوں کا، بڑی معتبر حدیث ہے جو عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا حل الدین الا الحب، فرمایا ہماری محبت کے جہاں تک مقام کا سوال ہے تو سنو، ہماری محبت کو دین سے نکال دیا جائے تو دین میں رہ کیا جائے گا۔ فرمایا محبت ہی تو اصل دین ہے، محبت ہی تو اصل دین ہے۔ اس لیے تو سید الانبیاء کی اگلی حدیث سن، سرکار فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبِّي وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِي۔ سرکار نے فرمایا ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد، کوئی نہ کوئی اساس ہوتی ہے، دین اسلام کی بنیاد میری اور میرے اہل بیت کی محبت۔ اب مجھے بتائیے، کسی عمارت کے نیچے سے بنیاد نکال دیں تو عمارت رہ جائے گی؟ اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد ہے محبت محمد و آل محمد۔ اور فرمایا جہاں تک تو نے یہ سوال کیا
کہ آل رسول کی محبت فائدہ کیا پہنچائے گی؟ فرمایا واللہ لو احبنا حجر فی حوضہ الدنیا لحشرہ اللہ معنا یوم القیامہ۔ اے خراسانی، خدا کی قسم اگر دنیا میں کوئی پتھر بھی ہمارے ساتھ محبت کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس پتھر کو بھی ہمارے ساتھ معشور فرمائے، اللہ اس پتھر کو بھی ہمارے ساتھ معشور فرمائے۔ اس لیے تو سید الانبیاء نے فرمایا المرء مع من احبا، انسان کا حشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ آپ خوش نصیب لوگ ہیں، آل رسول سے پیار کرتے، آل رسول سے محبت کرتے، اہل بیت رسول کے نام لیوا ہیں۔ ہائے ہائے، جناب سلمان فارسی کو اور اہل بیت میں سے جناب صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، اس بی بی کی محبت کا مقام جانتے ہو کیا؟ سرکار دو عالم نے جناب سلمان کو خطاب کر کے فرمایا یا سلمان من احب ابنت فاطمہ فہو فی الجنت معیا، جو میری بیٹی فاطمہ زہرا سے محبت کرتا ہے جنت میں اللہ اسے میرا ساتھی بنائے۔ سیدہ طاہرہ سے محبت کرنے والا پیغمبر فرما رہے ہیں، رسول اللہ فرما رہے ہیں جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ سرکار نے فرمایا یا سلمان حب ابنتی فاطمہ ينفع في 100 من المواطن ایسر تلك المواطن الموت والقبر والحشر والمحاسبہ والمیزان والصراط۔ فرمایا سلمان یاد رکھ میری بیٹی فاطمہ زہرا کی محبت 100 مقامات پر فائدہ دے گی۔ کتنے؟ میں حدیث کا ذمہ دار ہوں، میری بیٹی فاطمہ کی محبت 100 مقامات پر فائدہ پہنچائے گی، اور خوفناک مقامات وَأَيْسَرُ تِلْكَ الْمَوَاطِن، اور ان 100 ہولناک اور خوفناک مقامات میں سے فرمایا آسان ترین مقامات یہ ہیں الموت، موت کا مرحلہ، والقبر، جب انسان قبر میں پہنچے گا سیدہ طاہرہ کی محبت فائدہ دے، والحشر، اور جب قیامت بپا ہوگی قبروں سے اٹھایا جائے گا اس وقت میری بیٹی کی محبت فائدہ دے گی، والمحاسبہ، جب حساب کتاب کی منزل آئے گی سیدہ طاہرہ کی محبت فائدہ پہنچائے گی، عند المیزان، جب اعمال تولے جائیں گے سیدہ طاہرہ کی محبت فائدہ پہنچائے گی، عند الصراط، جب پل صراط سے گزرنے کا موقع آئے گا سیدہ طاہرہ کی محبت فائدہ پہنچائے۔ اب بتائیے اس اللہ پاک کی نعمت پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ سیدہ طاہرہ کی محبت رب نے عطا فرمائی۔ ایک صلوات پڑھ دو سارے سیدہ طاہرہ کی ذات۔ کیا فرمایا رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، یہ نور عینی، میری آنکھوں کا نور، بہجت قلبی، میرے دل کی خوشی کا نام فاطمہ ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، فرمایا ہے یا روحی التی بین جنبیا، میرے وجود میں جو روح چل رہی ہے وہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ یا حوراء انسیہ، سرکار فرماتے ہیں اس دنیا میں انسانی شکل میں کوئی حور ہے میری بیٹی فاطمہ زہرا۔ حوراء انسیہ وہی سیدۃ نساء العالمین، اور میری بیٹی ہے جو عالمین کی عورتوں کی سردار۔ صلوات تو پڑھو سیدہ کی ذات پر صلی اللہ محمد۔ یہ سردار بی بی ہے، یہ سردار گھرانہ ہے۔ کل بھی میں نے ایک بات کی، آج بھی سنی
تمام ازواج پیمبر ام المؤمنین جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں جمع تھیں، اور ہر بی بی، ہر زوجہ پیمبر اپنا شرف، اپنی فضیلت بیان کر رہی تھی۔ اتنے میں سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ تشریف لائیں، اور جناب ام سلمہ نے جب بی بی پاک کو آتے دیکھا، ازواج پیمبر کو خطاب کر فرمایا، تم میں کون ہے جو فضل و شرف میں فاطمہ کا مقابلہ کر سکے؟ تم میں کون ہے جو فضیلت اور عزت و عظمت و شرف میں فاطمہ کا مقابلہ کر سکے؟ فاطمہ کو دیکھو، بابا سید الانبیاء، شوہر سید الاوصیاء، بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ، اور خود سیدۃ نساء العالمین۔ سیدۃ نساء العالمین۔ کسی نے بارگاہ رسالت میں سوال کیا، یا رسول اللہ، اللہ جناب مریم کو بھی تو سیدہ نساء عالمین کہتا ہے۔ سورہ مبارکہ مریم میں جب ملائکہ آتے تھے جناب مریم کے پاس، قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ ملائکہ کہ کیا عرض کرتے تھے، اے مریم، اللہ نے تمہیں چن لیا، وطہرک، تمہیں پاک و پاکیزہ بنا دیا، واصطفاک علی نساء العالمین، عالمین کی عورتوں پر اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا۔ تو یہ آیت کیا کہتی ہے؟ عالمین کی عورتوں پر جسے منتخب کیا تو وہ عالمین کی سردار ہے۔ سرکار سے یہ سوال کیا کہ جواب سنیے، حدیث کا ذمہ دار ہوں۔ سرکار نے فرمایا، اما مریم فہی سیدۃ النساء اہل زمانہا واما ابنت فاطمہ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین۔ فرمایا مریم بے شک عورتوں کی سردار ہے، لیکن مریم صرف اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، جبکہ میری بیٹی فاطمہ تمام کائنات کی عورتوں کی سردار ہے، اولین کی بھی سردار ہے، آخرین کی بھی سردار ہے، خود مریم کی بھی سردار۔ خود مریم کی بھی سردار۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے، اور کائنات میں یہ دو مقدس طیبہ طاہرہ بیبیاں ہیں جو بتول ہیں، اور یہ دونوں بیبیاں ہیں جن کی طہارت کی گواہی رب قرآن میں دے رہا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ہاں، جناب مریم بھی بتول ہیں، جناب سیدہ بھی بتول ہیں۔ اور بتول جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ بتول اس پاک و پاکیزہ بی بی کو کہتے ہیں ولادت سے وفات تک ایک لمحے کے لیے بھی جس کو مصلی عبادت سے روکا نہ جائے، ایک لمحے کے لیے بھی۔ 15 رمضان المبارک نماز ظہر کا وقت تھا، روایت موجود ہے، آقا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اور کنیز کہتی ہے دوسرے لمحے ہم نے دیکھا سیدہ طاہرہ مصلی عبادت پر نماز عصر ادا فرما رہی۔ یہ ہے بطول کا معنی، یہ ہے بطول کا معنی۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے محترم سامعین، ایک لمحے کے لیے بھی ساری زندگی میں جسے مصلی عبادت سے روکا نہ جائے وہ بطول ہے۔ دو بیبیاں بطول ہیں، ایک مریم بطول ہے مادر عیسیٰ، اور دوسری مادر حسنین کریمین علیہم الصلاۃ والسلام۔ قدردان بیٹھے ہو، خدا کرے سمجھ پاؤ، لیکن دوستو بڑا فرق ہے
مریم کے بطول ہونے میں اور سیدہ کے بطول ہونے میں مریم بغیر شوہر کے بطول ہے، سیدہ شوہر کے ہوتے ہوئے بطول ہے۔ شوہر کے ہوتے ہوئے بطول۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ اور کیا وہ اقبال نے کیا کہا؟ شاعر مشرق کی ایک معروف نظم ہے سیدہ طاہرہ کے بارے میں، اس میں اگر چند اشعار یاد ہیں تو اجازت ہو تو میں عرض کروں۔ آپ کی محبت ہے، ورنہ موسم اتنا شدید تھا، میں تو بخاری صاحب سے کہہ رہا تھا پتہ نہیں شاید آج مومنین نہ آئیں، لیکن الحمدللہ یہ تو اہل بیت کی محبت ہے جو موسموں پہ حاوی ہے۔ ہاں جی، الحمدللہ آپ نے بالکل موسم کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ کریم اجر عطا کر، اور اجر ملے گا۔ قیامت کا دن آئے گا، ایک ندا گونجے گی میدان قیامت میں، این الفاطمیون، فاطمی کہاں ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بارگاہ ائمہ سے آج کی یہ شدید سردی اور شدید دھند کہ چند فٹ کے فاصلے تک نگاہ کام نہیں کر رہی، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا یہ عمل ائمہ سے، ائمہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچے گا؟ یا ائمہ کی نگاہوں سے اوجھل رہے گا؟ ہرگز نہیں۔ قیامت کا دن تو آنے دو، ان لمحات کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو۔ اقبال کہتا ہے کہ سنیے، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ مریم بڑی عزت والی بی بی۔ میں ایک جملہ کہوں، آج آپ نے دیکھا پھر فرانس میں سرکار دو عالم کے توہین آمیز خاکے شائع ہوئے۔ ہاں، میں نے پہلے بھی کہا تھا اصل یہودی پلان کرتے ہیں، یہودی دنیا کی بے حیا ترین قوم۔ قرآن مجید میں اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو اللہ پاک فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ لَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ محبوب، نہ دنیا کے یہودی آپ سے راضی ہیں، نہ عیسائی راضی۔ عیسائی یہودی آپ سے راضی نہیں ہیں۔ عیسائی اور یہودی چاہتے ہیں آپ ان کی ملت کی پیروی کریں، آپ دین مسیحیت یا یہودیت کو قبول کریں، یہ چاہتے ہیں۔ لیکن پوری دنیا کے یہودی اور عیسائی سرکار کی دشمنی میں اکٹھے۔ یہودی پلان کرتے ہیں، عیسائی حکومتیں انہیں انلی جامہ پہناتی ہیں۔ حالانکہ یہودی اور عیسائی مسیحی یہ دو ایسی قومیتیں ہیں جی جن میں آپس میں شدید نظریاتی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہاں، دشمن۔ میں ایک جھلک دکھاتا ہوں آپ کو۔ مسیحی کون ہے؟ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ ہاں، اچھا، قرآن میں بلکہ عیسائیوں میں ایک فرقہ ہے جو حضرت عیسیٰ کی الوہیت کا قائل ہے، حضرت مریم کی الوہیت کا قائل ہے، معبود سمجھتے ہیں۔ آیت پڑھنے لگا ہوں، قیامت کا دن آئے گا، اللہ فرمائے گا یا عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین، عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو معبود مانو؟ الہ۔ عیسائی حضرت مریم کو، حضرت عیسیٰ کو الہ کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ عرض کریں گے پروردگار تیری ذات تو جانتی ہے، میں نے کب کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود مانو؟ وحدہ لا شریک تو ہے، میں تو تیری ذات کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا تھا، میں نے نہیں کہا۔ ہاں، اچھا، اب دیکھیے، غالی ہے نا، یہ بھی غلو ہے نا۔ عیسیٰ کے قرآن میں اللہ فرماتا ہے اے اہل کتاب یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم،
اہل کتاب غلو نہ کرو۔ عیسائیوں میں بھی غالی تھے، یہودیوں میں بھی غالی تھے۔ عیسائیوں میں جو غالی تھے وہ حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے تھے، یہودیوں میں جو غالی تھے وہ حضرت عزیر کو ابن اللہ کہتے تھے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور قرآن نے فرمایا خبردار غالی مت بنو، نہ کالی بنو نہ غالی بنو۔ نہج البلاغہ میں بھی سن لو، علی مولا فرماتے ہیں حلق فی رجلان ولا زنبلی، دو طرح کے لوگ میرے بارے میں بھی ہلاک ہو جائیں گے اور اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ محب غال و مبغض قال، وہ محب جو غلو میں علی اللہ علی رب کے نعرے شروع کر دے وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، جو میری دشمنی میں مجھے میرے مقام ولایت و امامت سے گھٹا دے وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ کربلا کربلا محمد والے محمد بلند صلوات اللہم صلی علیہ۔ توجہ ہے؟ تو مولا کا یہ نہج البلاغہ میں جملہ جو میں نے پڑھا تو میں اگر آسان ترین کر کے کہوں تو مولا یہ فرما رہے ہیں نہ مقصر بننا نہ غالی بننا۔ غالی پر بھی اللہ کی لعنت، مقصر پر بھی اللہ کی لعنت۔ جو مولا علی کو رب کہے وہ بھی لعنتی مشرک، اور جو مولا علی کو اپنے جیسا کہے وہ بھی لعنتی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ، اور حضرت عیسیٰ کے بارے یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ سورہ مریم اٹھا لیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی قرآن کہتا ہے فَأَتَتْ بِهِ تَحْمِلُهَا قَوْمَهُ، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ۔ اب میں لفظوں میں خدا مجھے معاف کر دے، غلطی نہ ہو جائے۔ حضرت مریم جب اپنے اس بیٹے کو نو مولود کو اٹھا کے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اب صحیح پڑھ رہا ہوں، أَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا، جب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے آئی نا قوم کے پاس، تو یہودی پتہ ہے کیا کہنے لگے؟ یہودی کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تیری ماں بھی سرکش خاتون نہیں تھی، تیرا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا، تو ابھی کنواری تھی، تیری تو شادی نہیں ہوئی تھی، لقد جئت شیئا فریہ، اور بغیر شادی کے تو بچہ لے کے آ گئے۔ یہ یہودی تھے۔ یہودی کیا تھے؟ اعتراض کر رہے تھے، میرے زبان طاقت نہیں میں وہ لفظ کہہ سکوں، حضرت عیسیٰ کو ناجائز اولاد کہہ رہے تھے، جناب مریم کے دامن عصمت پر تہمت لگا رہے تھے۔ جی میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر دنیا کے عیسائیوں میں رتی برابر غیرت ہوتی، دوستی کا ہاتھ یہودیوں کی طرف نہ بڑھاتے، مسلمانوں کی طرف بڑھاتے، اس لیے کہ یہ محمد کا قرآن ہے جو عیسیٰ کی پاک دامنی اور مریم کی طہارت کی گواہی دے رہا ہے۔ جی یہ سرکار کا قرآن ہے جو جناب مریم کی پاک دامنی کی عفت اور طہارت کی گواہی دے رہا ہے، جناب عیسیٰ کی عظمت کے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ ہاں توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ کیا کہا اقبال نے؟ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اقبال کہتے دونوں صاحب عزت بیویاں ہیں، لیکن جناب مریم کے صاحب عزت و صاحب شرف ہونے کی ایک وجہ ہے، عیسیٰ جیسے نبی کی کلمۃ اللہ روح اللہ کی ماں ہے، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔
لیکن جناب سیدہ کے صاحب عزت ہونے کی 3 وجہیں، 3 نسبتوں سے سیدہ کی عظمت زیادہ۔ پہلی نسبت کیا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، پہلی نسبت کیا ہے؟ پہلی نسبت یہ ہے نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ اقبال کہتا ہے اللہ نے جس ہستی کو عالمین کا امام بنایا، اولین اور آخرین کا امام بنایا، جس کو اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنایا، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور آنکھوں کا نور فاطمہ زہرا، نور چشم رحمت اللہ۔ اور سرکار نے بھی فرمایا فاطمہ ابنت فاطمہ ہی نور عینی، میری آنکھوں کا نور فاطمہ زہرا۔ جی وہ ایک مسدس تھا، مجھے پتہ نہیں پورا یاد نہیں ہے، آپ اگر توجہ کریں گے تو شاید پورا یاد آ بھی جائے، تو وہ بھی ایک کسی شاعر کا خوبصورت تقابل ہے۔ ہاں ایک صلوات پڑھ دیں سارے حضرات۔ چلو میں اب اس کو چھوڑ دیتا ہوں پھر سے، اب ٹائم چونکہ کافی ہو گیا، آج میں 10 منٹ زیادہ بھی لے لوں تو مجھے معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ ہاں ایک دفعہ اور بھی صلوات پڑھ دیں گے۔ یہ پہلی جہت، اللہ نے جسے عالمین کی رحمت بنایا۔ جناب مریم کا کوئی باپ ایسا ہے؟ بولو۔ دوسری جہت کیا ہے؟ سیدہ طاہرہ کی عزت کی دوسری جہت یہ ہے بانوے تاج دار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اقبال کہتا ہے اللہ نے جسے عالمین کا مشکل کشا بنایا ہے اور اللہ نے جسے تاجدار حل عطا بنایا ہے، اس علی مرتضی کی زوجہ ہے فاطمہ زہرا۔ تاجدار حل عطا کی مشکل کشا کی زوجہ، خلیل نحوی خلیل ابن احمد فراہیدی نحوی، یہ شیعہ ہو گیا۔ ان پوچھا لوگوں نے کہ تو کیوں شیعہ ہو گیا؟ اس نے ایک دلیل کیا خوبصورت دی، لطف لینا۔ کہتا ہے میں نے مولا علی کو جو امام برحق اور خلیفہ بلا فصل ماننا ہے، میرے پاس دلیل یہ ہے استغناؤہ عن الکل و احتیاج الکل الیہ دلیل انہو امام الکل۔ کہتا ہے میں نے پوری دنیا کو، مولا علی علیہ السلام کا پوری دنیا سے بے نیاز رہنا۔ علی مولا کہتا ہے ساری زندگی کسی کے چل کے دروازے پر نہیں گئے اور ساری دنیا کو میں نے علی کا محتاج دیکھا ہے، یہ دلیل ہے علی کل کا امام ہے۔ مولا علی کا کسی کے دروازے پہ چل کے نہ جانا اور دنیا کا چل کے علی کے دروازے پر آنا۔ یہ دلیل ہے علی مولا کل کے امام۔ یہی کہتا ہے اقبال، کہتا ہے بانو تاجدار حل عطا۔ جو تاجدار حل عطا ہے نا، حل عطا سے سمجھ گئے نا، سورہ دہر کی طرف اشارہ ہے، حل عطا۔ امام شافعی کے بھی 4 مصرے ہیں، ذرا لطف لینا۔ ترجمے میں تو وہ پھر حسن باقی نہیں رہتا، لیکن الحمدللہ ارباب دانش تشریف فرماؤ جی، ترجمے سے پہلے انشاءاللہ جو اصل 4 مصرے ہیں عربی کے ان کا لطف لیں گے آپ۔ امام شافعی کہتا ہے الاما علام و حتی متا، الاما علام و حتی متا وعتبوا فی حب هذا الفتى فهل زوجت فاطمہ غیرہ افی غیرہ حل عطا حل عطا۔ شافعی کہتا ہے کب تک مجھے مولا علی کی محبت کی وجہ سے ملامت کرتے رہو گے؟
کب تک سرزنش کرتے رہو گے کہ میں علی سے محبت کیوں کرتا ہوں؟ کہتا ہے میری سرزنش بعد میں کرنا، مجھے ملامت بعد میں کرنا، میرے دو سوالوں کا جواب دو۔ پہلا سوال، فَهَلْ زُوِّجَتْ فاطمہ غَيْرَهُ، علی کے علاوہ کوئی ہے جس کی زوجہ بتول ہو؟ میرا پہلا سوال، علی کے علاوہ کوئی ہے جس کی زوجہ بتول ہو؟ افی غیر ہی الحتا حلاتا، علی کے علاوہ کوئی ہے جس کی شان میں سورہ حلاتا آئی ہو؟ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ افی غیر ہی حلاتا حلاتا۔ اور تیسرا، اقبال کہتا ہے تیسری جہت سیدہ طاہرہ کی عزت و عظمت کی، بانوئے، یہ تو ہو گیا۔ تیسری نسبت کیا ہے؟ مادریں مرکز پرکار عشق، مادریں کارواں سالار عشق۔ اقبال کہتا ہے امام حسن مجتبیٰ کی جو ذات ہے وہ پرکار عشق کا مرکز ہے۔ یہ پرکار ہوتی ہے نا جی، جی، یہ جہاں تک دائرہ جا رہا ہے، وہ جو مرکز عشق ہے اس کی ماں ہے فاطمہ زہرا، وہ مادریں کارواں سالار عشق۔ اور اقبال کہتا ہے وہ چھوٹا سا قافلہ جو کربلا کی طرف رواں دواں ہے، اس قافلہ کے قافلہ سالار کی ماں فاطمہ زہرا۔ سالار عشق، قافلہ عشق کے سید و سالار امام حسین علیہ السلام، ان کی ماں فاطمہ زہرا ہے، حسنین کریمین کی ماں فاطمہ زہرا ہے۔ یہ جو قافلہ تھا یہ عشق کا قافلہ تھا، اور کربلا جو ہے یہ سرزمین عشق ہے۔ مولا علی علیہ السلام جب جنگ صفین پر جا رہے تھے تو سرزمین کربلا سے گزر ہوا، اور مولا امیر المومنین اس سرزمین کربلا پر رکے، اور امیر المومنین گریہ فرما رہے تھے۔ لوگوں نے رونے کی وجہ پوچھی، مولا امیر المومنین نے اس سرزمین کربلا کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ہٰذِہِ مَصَارِعُ عُشَّاقِ، یہ عاشقوں کے گرنے کا مقام ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جس سرزمین سے اللہ کے عاشق اپنی سواریوں سے گریں، یہ اللہ کے عاشقوں کے گرنے کا مقام ہے۔ کربلا سرزمین عشق ہے، عشق الہی کی سرزمین۔ عزادارو منا مکہ میں منا یہ بھی سرزمین عشق ہے، وہ بھی سرزمین عشق ہے۔ مکہ و منا سرزمین عشق ہے۔ منا وہ سرزمین عشق ہے جہاں اللہ کے ایک عاشق نے، حضرت خلیل الرحمن نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اطاعت خدا میں، محبت خدا میں اپنے نوجوان اسماعیل کو ذبح کے لیے لٹا دیا تھا، اور گردن پہ چھری پھیر دی تھی، رکھ دی تھی۔ یہ سرزمین عشق ہے۔ منا سرزمین عشق ہے، مکہ سرزمین عشق ہے، لیکن کربلا اس سے بڑھ کے سرزمین عشق ہے۔ یہ حج کے جتنے اعمال ہیں یہ اللہ کے عاشقوں کے ہی طریقے ہیں۔ آپ جو حاجی بیٹھے ہو میری بات کی تائید کرو گے، پورا حج جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام، جناب حاجرہ سلام اللہ علیہا، انہی ہستیوں کے اعمال، کردار اور سنت اور طریقے کا نام حج ہے۔ یہ حج کا رکن ہے، اور عمرے کا بھی رکن ہے، سعی صفا اور مروہ کے درمیان۔ یہ سرزمین عشق ہے نا، سعی۔ حاجی کا حج مکمل نہیں ہوتا، عمرہ کرنے والے کا عمرہ مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ سعی نہ کرے، لیکن کربلا سب سے بڑھ کر سرزمین عشق ہے۔ دیکھیے بعض لوگ کتنی دقت کرتے ہیں، یہ تحقیق ہے، جا کے تحقیق کر لینا آپ بھی۔
محققین کہتے ہیں تحقیق ہے، ٹھیک جتنا فاصلہ کوہ صفا سے کوہ مروہ تک ہے، ٹھیک اتنا ہی فاصلہ قبر عباس سے قبر حسین تک۔ جتنا فاصلہ صفا سے مروہ تک، حاجی وہاں جا کے سعی کرتا ہے اور عاشق کربلا جا کے سعی کرتا ہے، ٹھیک اتنا ہی فاصلہ کبھی قبر عباس علمدار پر اور کبھی قبر مولا حسین علیہ السلام پر وہ سعی کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا مینا سرزمین عشق ہے، کربلا اس سے بڑھ کے سرزمین عشق ہے۔ آزادار فرق سنو گے کتنا فرق ہے۔ میں نے کیوں کہا بڑھ کے سرزمین عشق ہے؟ مینا وہ سرزمین عشق خدا ہے جہاں ایک نبی زادہ ذبح ہونے سے بچ گیا تھا۔ کربلا وہ سرزمین عشق ہے جہاں ساری فاطمہ زہرا کی اولاد ذبح، جہاں رسول اللہ کا سارا گھرانہ ذبح ہو گیا تھا، جہاں نبی کی اولاد ذبح ہو گئی تھی۔ جس کربلا کی ریت کی پیاس بجھ گئی خون حسین سے، جس صحرا کو مولا حسین نے اپنے خون سے سیراب کر دیا۔ اس لیے تو کسی عارف نے کہا تھا سرزمین کربلا سرزمین عشق ہے۔ ایک عارف نے کہا تھا رکعتان فی العشق لا یصح وضوءہما الا بالدم۔ ایک عارف نے کہا تھا کہ عشق کی نماز کا وضو پانی سے نہیں ہوتا، عشق کی نماز کا وضو خون سے کرنا پڑتا۔ کربلا وہ سرزمین عشق ہے جہاں اللہ کے عاشقوں نے اپنے خون سے وضو کر کے رب کی نماز کو قائم کیا، اور یہی وجہ ہے ہر زائر زیارت میں پڑھتا ہے اشہد انکم قد اقمتم الصلاۃ، اے شہیدان کربلا میں گواہی دیتا ہوں نماز آپ نے قائم کی، نماز آپ نے قائم کی۔ اور عزادارو میں نے عرض کیا قیامت کا دن آئے گا نا، ان لمحات کا پتہ چلے گا۔ قیامت کا ایک نام ہے یوم تبل السرائر، جب حجابات نگاہوں کے سامنے سے ہٹا دیے جائیں گے، جب چیزوں کے حقیقتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ قیامت وہ دن ہے خدا کی قسم دنیا میں کسی نے نہ پہچانا کون تھی فاطمہ، کسی نے نہ پہچانا کون تھی سیدہ، کسی نے نہ پہچانا۔ 18 سال کی مختصر سی زندگی گزار کے، پہلو پہ ہاتھ رکھ کے رات کی تاریکی میں دفن ہو گئی۔ 18 سال کی مختصر سی زندگی گزار کے، پہلو پہ ہاتھ رکھ کے اور رات کی تاریکی میں دفن ہو گئی، کسی نے نہ پہچانا۔ جب قیامت کا دن آئے گا اس راز خدا سے پردہ ہٹے گا۔ چھٹے امام سے حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا ایک جنتی ناکہ پہ ہماری جدوں کو سوار کیا جائے گا، ایک نورانی ناکہ پہ بھی سوار ہوں گی، جبرائیل نے مہار پکڑی ہوگی، 70,000 فرشتے عقب میں چل رہے ہوں گے، اور میدان قیامت میں جب سیدہ کی سواری آئے گی نا، جبرائیل پکار کے کہیں گے یا اہل معشر غضوا ابصارکم وَنَكِّسُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى تَجُوزَ فاطمة بنت رسول اللہ۔ اے میشر والو اپنے سر جھکا لو، اے میشر والو اپنی آنکھیں بند کر لو، اس لیے کہ محمد کی بیٹی فاطمہ میدان میشر میں آ رہا۔ اجرکم علی اللہ، سب سر جھک جائیں گے، سب آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ عزادارو سر کیوں نہ جھک جائیں، آنکھیں کیوں نہ بند ہو جائیں، یہ اللہ کا دربار ہے، یہ یزید کا دربار نہیں ہے، یہ ابن زیاد کا دربار نہیں ہے، یہ کوفہ و شام کے بازار نہیں ہے۔ کاش کوئی کوفہ و شام کے بازار میں بھی ہوتا، کہتا او مسلمانوں آنکھیں بند کر لو، نبی کی بیٹیاں آ رہی۔ سر جھک جائیں گے، آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ روایت میں ہے کہ سرکار پوچھیں گے میرا اللہ میرے لیے بھی حکم ہے؟ محشر میں رسول اللہ بھی تو موجود ہیں۔ ارشاد ہوگا ہاں میرا محبوب تو بھی آنکھیں بند کر لے۔
میرا اللہ میری تو بیٹی ہے فاطمہ، ارشاد ہوگا محبوب جس حال میں فاطمہ آ رہی ہے میرا محبوب تو اس حالت کو دیکھ کے برداشت نہیں کر پائے گا، عزادارو کیا حالت ہوگی، امام حسین کا کٹا ہوا سر گود میں ہوگا، مولا عباس کے کٹے ہوئے بازو ہوں گے، امام حسن کا زہر آلود کرتا ہوگا، یہ سامان لے کے سیدہ طاہرہ کی سواری آئے گی میدان قیامت میں، اور ستون عدل الہی کے قریب پہنچ کے بی بی ناقہ سے اترے گی اور ایک مرتبہ عرض کرے گی، اے میرا پروردگار مجھے میدان قیامت میں حسن اور حسین نظر نہیں آتے، ارشاد ہوگا انظری الی ورائک، او میری کنیز خاص فاطمہ ذرا جانب پشت نگاہ کر، بی بی جو پلٹ کے دیکھیں گی کیا نظر آئے گا، بغیر سر کے حسین کا دھڑ کھڑا ہوگا، گردن کی رگوں سے خون تازہ جاری ہوگا، فشہقت شہقہ، صدیقہ کبریٰ کی چیخیں نکل جائیں گی، روتے روتے غش کر جائے گی زہرا، غش سے فاقہ ہوگا، ارشاد رب العزت ہوگا، او میری کنیزوں کی سردار فاطمہ مانگ کیا مانگتی ہے، اس وقت سیدہ دامن پھیلا دیں گی، عرض کریں گی اے پروردگار، اے میرا پروردگار میں اور کچھ نہیں مانگتی، یا رب شیعتی، میرا اللہ میرے شیعوں کے گناہ معاف کر دے، یا رب شیعت ابنی شیعت ولدی، میرا اللہ میرے بیٹے حسین کے شیعوں کو معاف کر دے، میرے حسین کے غم میں رونے والوں کو معاف کر دے، میرے حسین کے عزاداروں کو معاف کر دے، ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔